سلام 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 یا حسین، سلام 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 یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ ایک دور سلامی دنیا کا صدیوں میں ایسا آتا ہے، ایک دور سلامی دنیا کا صدیوں میں ایسا آتا ہے، جب کوئی پیغمبر اٹھتا ہے یا کوئی شہادت پاتا ہے، ایک دور سلامی دنیا کا۔ اے نہر فرات، اے نہر فرات، افسوس کر اپنی قسمت پر، اے نہر فرات، اے نہر فرات، افسوس کر اپنی قسمت پر، کوثر کا ساقی آج تیرے ساحل سے پیاسا جاتا ہے، ایک دور سلامی دنیا کا۔ اے قہر خدا اس دنیا پر گرتی نہیں کیوں بجلی تیری، اے قہر خدا اس دنیا پر گرتی نہیں کیوں بجلی تیری، گھر سے دور ایک پورا کنبہ جنگل میں لوٹا جاتا ہے، ایک دور سلامی دنیا کا۔ انسان تیرے پتھر دل میں کیوں درد نہیں انسانوں کا، انسان تیرے پتھر دل میں کیوں درد نہیں انسانوں کا، دکھ دیتا ہے مظلوموں کو معصوموں کو ترساتا ہے، سجاد اسیر جور ہوئے، افسوس کسی نے یہ نہ کہا، سجاد اسیر
جار ہوئے افسوس کسی نے یہ نہ کہا یہ پاؤں ستون کعبہ ہے زنجیر کسے پہناتا ہے یہ پاؤں ستون کعبہ ہے زنجیر کسے پہناتا ہے سیماب نظر آتی ہے مجھے ہر چیز اداس اور آزردہ سیماب نظر آتی ہے مجھے ہر چیز اداس اور آزردہ فطرت غمگین ہو جاتی ہے جب ماہ محرم آتا ہے فطرت غمگین ہو جاتی ہے جب ماہ محرم آتا ہے ایک دور سلامی دنیا کا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة
وآتیناہم ملکا عظیما. صلاۃ پڑھیں محمد وآل محمد. محترم سامعین کرام، قبل اس کے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، درخواست کی گئی ہے کہ تھوڑا سا آگے آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے پریشانی نہ ہو. ایک صلاۃ پڑھیں محمد و آل محمد پر. یا محمد وآل محمد صلوات. اللہ صلی علی سورہ نساء کی آیت نمبر 54 آپ مسلسل سماعت فرما رہے ہیں. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ام یحسدون الناس، کیا یہ لوگ حسد رکھتے ہیں ان لوگوں سے کہ جن کو اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا. فقط آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، ہم نے آل ابراہیم کو کتاب بھی عطا کی اور حکمت بھی عطا کی. وآتیناہم ملکا عظیما، اور ہم نے آل ابراہیم کو عظیم ملک عطا کیا. اب یہ عظیم ملک ہے کیا جو آل ابراہیم کو عطا کیا گیا، اور کون سے لوگ تھے جو کن لوگوں سے حسد رکھتے تھے؟ یہ سورہ نساء کی 54ویں آیت ہے. اس سے 3 آیتیں پیچھے چلے جائیے. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ الم تری الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت. اے حبیب، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کو ہم نے کتاب کا تھوڑا بہت علم دیا تھا لیکن اس کے باوجود وہ ایمان لائے. یؤمنون بالجبت والطاغوت، جبت اور طاغوت پر. جبت اور طاغوت ہر اس ہستی کو کہا جاتا ہے کہ جو اللہ کے علاوہ جس کی پرستش کی جائے اس کو جبت کہا جاتا ہے، جبت اور طاغوت. یہ لوگ جن کو کتاب کا علم دیا گیا اس کے باوجود یہ لوگ ایمان لائے کس کے اوپر؟ جبت اور طاغوت کے اوپر. وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا. نہ صرف ایمان لائے بلکہ دوسری جانب سے یہ کہنے لگے کہ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے وہ ان لوگوں سے کہ جو ایمان لا چکے ہیں زیادہ ہدایت کے راستے پر ہیں. یعنی کفار ہدایت پر ہیں اور مومنین کہاں پر ہیں؟ ضلالت اور گمراہی کے راستے پر ہیں. اولئک لعنہم اللہ، یہ وہ افراد ہیں جن پر اللہ نے لعنت بھیجی ہے. لعن ایک اصطلاح قرآنی ہے، انشاءاللہ گفتگو آئے گی تو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ نے لعنت بھیجی ہے. بلکہ اگر میں اس کا بالکل صحیح ٹھیٹ ترجمہ کروں تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی پیشانی پر اللہ نے لعنت ثبت کر دی ہے. کیوں میں نے ترجمہ کیا؟ کیونکہ آگے کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا. اے حبیب، جس پر اللہ کی لعنت ثبت ہو جائے آپ اس کا کوئی مددگار نہیں پائیں گے. خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ سرکار ختمی مرتبت سے. بھئی سرکار ختمی مرتبت سے افضل کوئی ہستی ہے دنیا میں؟ کوئی ہستی نہیں ہے. تو گویا ایک طریقے سے سنایا جا رہا ہے کہ اے حبیب، آپ ہمارے حبیب ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، لیکن جس پر ہماری لعنت ثبت ہو جائے آپ بھی اس کی مدد نہیں کر سکتے. فلن تجد لہ نصیرا، جس پر اللہ کی لعنت ثبت ہو جائے اگر پوری دنیا کے انسان ہاتھ اٹھا کر کہے خدا تو اس سے راضی ہو جا، فلن تجد لہ نصیرا، اس پر اللہ کی لعنت ثبت ہو گئی ہے، آپ اس کا کوئی مددگار نہیں پائیں گے. ام لہم نصیب فی الملک، کیا ان لوگوں کے لیے، کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جن کو کتاب کا علم دیا گیا تھا پھر وہ جبت اور طاغوت پر ایمان لائے، ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے. کیا ملک میں بادشاہت میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اب یہ کون سی بادشاہت ہے؟ اس پہ آپ کو تھوڑی سی توجہ کرنی ہے. یہ کون سی بادشاہت ہے؟ خدا کہہ رہا ہے کہ ام لہم نصیب فی الملک، کیا بادشاہت میں ان کا کوئی حصہ ہے؟
فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، کہ اگر ان کا بادشاہت میں کوئی حصہ ہوتا، خاص بادشاہت کی بات ہو رہی ہے، یہ ایک خاص بادشاہت کی بات ہو رہی ہے کہ اگر ان کا بادشاہت میں کوئی حصہ ہوتا تو یہ ان دوسرے لوگوں کو، کن لوگوں کو، کہ جو اصل حقدار ہیں بادشاہت کے، جو اصل اس ملکیت کے حقدار ہیں، اگر ان کا کوئی حصہ ہوتا تو یہ ان لوگوں کو ذرہ برابر بھی نہ دیتے. فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، نقیر کسے بولتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں کھجور کی گٹھلی میں جو سوراخ دیکھا ہے آپ نے، اس کو کہتے ہیں نقیر. یعنی ذرہ برابر بھی اگر ہم ان کو ملک دے دیتے، اگر ہم ان کو بادشاہت دے دیتے تو یہ ان لوگوں کو ذرہ برابر بھی نہ دیتے، دوسرے لوگوں کو جو اصل حقدار ہیں ان کو نہ دیتے. اب یہ والی آیت کہہ رہی ہے ام یحسدون الناس، کیا یہ لوگ حسد رکھتے ہیں ان لوگوں سے جو بادشاہت کے اصل حقدار ہیں؟ کیا یہ لوگ حسد رکھتے ہیں ان سے؟ کس چیز پر حسد؟ الا ما آتاہم اللہ من فضلہ، جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا کیا ہے. حسد کس چیز پر ہے؟ کیا کسی دنیاوی چیز پر ہے؟ دنیاوی مال پر ہے؟ دنیاوی بادشاہت پر ہے؟ نہیں، اس پر حسد نہیں ہے، کیونکہ آگے کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، ہم نے آل ابراہیم کو کتاب بھی عطا کی اور حکمت بھی عطا کی. وآتیناہم ملکا عظیما، اور آل ابراہیم کو ہم نے ملک عظیم عطا کیا. آل ابراہیم کو، پانچویں امام، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام. راوی نے اس آیت کے متعلق پوچھ لیا، اس آیت کے متعلق پوچھ لیا مولا یہ کون لوگ ہیں، یہ کن سے حسد کیا گیا؟ فرمایا نحن الناس المحسودون، ہم وہ لوگ ہیں کہ جن سے حسد کیا گیا. تو بھائی حسد کس چیز پہ کیا گیا؟ حسد کس چیز پہ ہوتا ہے؟ عام طور پر لوگوں کو کس چیز پر حسد ہوتا ہے؟ اس کے پاس اچھی گاڑی ہے، اس کے پاس اچھا بنگلہ ہے، اس کا بینک بیلنس اچھا ہے، وہ مجھ سے زیادہ کماتا ہے، اس کی لائف مجھ سے زیادہ اچھی ہے. دنیاوی معاملات میں حسد ہوتا ہے نا. تو حسد کس چیز پر کیا؟ راوی نے آگے سوال کیا فقط آتینا آل ابراہیم الکتاب سے کیا مراد ہے؟ مولانا نے ارشاد فرمایا وجعلنا فیہم من الانبیاء والرسل والائمہ، کہ ہم نے آل ابراہیم میں 3 عہدے رکھے، نبی بھی رکھے، نبوت بھی دی، رسالت بھی دی اور امامت بھی دی. یہ تینوں عہدے ہم نے کہاں رکھے؟ آل ابراہیم میں رکھے. آل ابراہیم میں رکھے نبوت کو بھی، رسالت کو بھی اور امامت کو بھی. کہا اچھا مولا وآتیناہم ملکا عظیما، یہ ملک عظیم کون سا ملک عظیم ہے؟ بھئی آل ابراہیم میں کتنے انبیاء ہیں؟ جتنے بھی انبیاء ہیں ان میں سے ظاہری اعتبار سے ایک فقط حضرت سلیمان ہے کہ جن کو بادشاہت ملی ہے ایسا ہے نہیں؟ باقی کسی نبی کے پاس کوئی بادشاہت نہیں تھی. یہ جناب یوسف کو وزارت ملی، ان کے پاس بھی وزارت تھی، بادشاہت نہیں تھی کسی کے پاس. جناب سلیمان، تو یہ آل ابراہیم کو خدا کہہ رہا ہے ہم نے ملک عظیم دیا. یہ کون سا ملک عظیم ہے جس کو خدا ملک عظیم کہہ رہا ہے، بادشاہت کہہ رہا ہے؟ کہا کہ الملک العظیم الطاعت المفترضہ، کہ ہم نے ان لوگوں کی اطاعت کو واجب کر دیا دوسرے لوگوں پر. یہ ملک عظیم ہے. یعنی امام فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ملکیت، ہماری بادشاہت لوگوں کے جسموں پہ نہیں ہوتی، لوگوں کے دلوں پر ہوتی ہے. محمد وآل محمد صلوات. صلی اللہ علیہ. لہذا وہ لوگ مٹ گئے جن کے پاس دنیاوی بادشاہت تھی. آج بھی حسین کا ڈنکا پوری دنیا میں بجتا ہے. ان کے قبروں کے نشان کسی کو معلوم نہیں ہے. کوئی بتائے تو صحیح امیر شام اور اس کا بیٹا کہاں ہے، کہاں دفن ہے؟ جو امیر کہلاتے ہیں اتنے فقیر ہیں، اتنے فقیر ہیں کہ قبر کا نشان معلوم نہیں ہے. کوئی قبر پر جانے کو تیار نہیں ہے. کہاں گئی وہ بادشاہت؟ کہاں گیا فرعون؟ ختم ہو گیا. موسیٰ کا نام باقی ہے.
کہاں گیا وہ نمرود؟ ختم ہو گیا، ابراہیم کا نام باقی ہے. یہ ملک عظیم ہے. اس ملک عظیم پر حسد کیا گیا، حسد کیا گیا. یعنی امام کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ ائمہ کے پاس کوئی مال و دولت اکٹھا نہیں کی تھی امام نے، ائمہ اطہار نے. ان کے پاس محلات نہیں تھے، تو پھر حسد کس بات کے اوپر؟ کا سارا حسد اس بات پہ تھا کہ سارے فضائل جمع ہو رہے تھے ایک ہی گھر میں، جو فاطمہ الزہرا کا گھر تھا، اور جن کا کشکول فضائل اور کمالات سے بالکل خالی تھا. وہ فضائل ڈھونڈتے تھے کسی طریقے سے چپک جائے ان کے ساتھ. بھائی یہی وجہ ہے نا، جب ساری دنیا نے بیعت کر لی تو ایک علی کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی سب بیعت کر چکے تھے نا، سب بیعت کر چکے تھے، پورا مدینہ، پورا عالم اسلام بیعت کر چکا تھا. صحیح، بیعت ہو گئی. اب علی کی بیعت کی کیا ضرورت ہے؟ کہ علی کا ووٹ پوری امت پر بھاری ہے. جب پوری امت یزید کی بیعت کر چکی ہے، اب حسین ابن علی سے بیعت کیوں درکار ہے؟ چلاتا رہتا حکومت، چلتی رہتی حکومت اس کی، لیکن حسین ابن علی نہیں، حسین ابن علی سے بیعت طلب کرو، حسین ابن علی سے بیعت طلب کرو، باقی کو چھوڑ دو. جنہوں نے نہیں کی ہے کہا کہ وہ انشاءاللہ کر لیں گے، ان کا مسئلہ نہیں ہے. حسین ابن علی کو نہ چھوڑنا، حسین سے بیعت طلب کرو. یہ کیسی بادشاہت ہے کہ بادشاہ تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور سامنے زنجیروں میں اور توق میں جکڑے ہوئے شخص سے گھبرا رہا ہے. کیسی بادشاہت ہے یہ؟ شام کی بادشاہت. تمہاری اپنی حکومت ہے، تم نے پروپیگنڈا کیا، تم نے حسین کو قتل کیا، تم نے اہل حرم کو قیدی بنایا، قیدی بنانے کے بعد تم لے کر آئے، مجمع تم نے اکٹھا کیا، تماشائی تم نے اکٹھے کیے، اور اب جب فرزند رسول کہہ رہا ہے ایھا الخطیب اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق، اے خطیب تو نے لوگوں کی مرضی کی خاطر اللہ کی ناراضگی کو خرید لیا. اور پھر یزید سے مخاطب ہو کر میرے مولا نے کہا کہ یا یزید اذن لی ان اسعد هذه الاعواد، اے یزید مجھے اجازت دے میں لکڑیوں کے ڈھیر پر چڑھوں. یہ نہیں کہا ممبر پر چڑھوں، جس ممبر سے علی اور آل علی کی توہین ہو وہ ممبر نہیں، لکڑیوں کا ڈھیر ہے. کہا مجھے اجازت دے میں ان لکڑیوں کے ڈھیر پر چڑھوں. اور یزید منع کر رہا ہے، کیا نہیں. اب اس کے جو حواری ہیں وہ کہہ رہے ہیں اجازت دے دے اس کو، یہ لڑکا سا لگتا ہے ہمیں، کیا بولے گا یہ. کہا تم کیا کہتے ہو، یہ لڑکا سا ہے کیا بولے گا. کہا کہ یہ اگر ممبر پر چڑھ گیا تو ممبر سے اس وقت تک نہیں اترے گا جب تک سفیان اور آل سفیان کو رسوا نہ کر دے. تم کہتے ہو کہ اس کے ما قدر و ما یحسن، کہنے لگے کہ یہ کیا جانتا ہے، لڑکا سا ہے کیا جانتا ہے. کہا تم کہتے ہو کہ یہ کیا جانتا ہے، انہ من اہل بیت قد زق العلم زقا، یہ اس گھرانے سے تعلق رکھتا ہے جن کو علم ایسے دیا جاتا ہے جیسے چڑیا اپنے بچے کو دانا چگاتی ہے. یعنی بادشاہت لرز رہی ہے. کس سے لرز رہی ہے؟ ایک قیدی سے جو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، جس کے گلے میں طوق ہے، اس سے لرز رہی ہے. اور جب منبر پر آئے ہیں تو ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرمایا ایھا الناس من عرفنی فقد عرفنی، جو مجھے جانتا ہے وہ مجھے جانتا ہے،
ومن لم یعرفنی فاخبرتہ بحسبی ونسبی، جو مجھے نہیں جانتا میں اپنا حسب بھی بتلاؤں گا، اپنا نسب بھی بتلاؤں گا۔ اور پھر مولا نے وہ مشہور خطبہ شروع کیا کہ ہمیں خداوند کریم کی بارگاہ سے 7 چیزیں عطا کی گئیں اور ہمیں فضیلت بخشی خداوند کریم نے۔ ہمیں خدا نے علم دیا، ہمیں خدا نے حلم دیا، ہماری محبت کو خداوند کریم نے مومنین کے دلوں میں رکھا، ہمیں شجاعت عطا کی، ہمیں فصاحت عطا کی، ہمیں سماحت عطا کی۔ یہ ہماری مملکت ہے، یہ ہماری مملکت ہے، یہ ہماری بادشاہت ہے۔ اور ہمیں فضیلت دی کہ ہم میں سے سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں سے آخری نبی کو رکھا، ہم میں سے صدیقہ طاہرہ کو رکھا، ہم میں سے جوانان جنت کے سردار ہمارے ہی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسد اللہ حضرت حمزہ سید الشہداء کا تعلق ہمارے گھرانے سے ہے۔ یہ حسب اور نسب بیان ہو رہا ہے۔ اگر تیرا بھی کوئی ایسا حسب و نسب ہے تو بیان کرنا، بیان کر کے تیرے والد اور تیرے دادا کب اسلام لائے، بیان کر کے تیرے والد اور تیرے دادا نے کس طریقے سے اسلام کے ساتھ دشمنی کی اور کس طریقے سے جنگ لڑی۔ تو اصل جو اہل بیت اطہار کے ساتھ مسئلہ تھا وہ یہی تھا کہ جو فضائل یہاں پر ہیں وہ کیسے لائیں۔ سب کچھ لے لیا ہم نے، سب کچھ لے لیا۔ کیا تھا فاطمہ کے پاس؟ سلام اللہ علیہ صلی اللہ علیہ محمد۔ کیا تھا؟ ایک باغ تھا، وہ بھی لے لیا۔ اب کیا ہے کا مسئلہ یہ کہ سب کچھ لے لیا ہے، لیکن انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا کہاں سے لائیں گے؟ سب کچھ لے لیا ہے، فاطمہ تو بضعۃ منی کہاں سے لائیں گے؟ سب کچھ لے لیا ہے، من کنت مولا فعلی مولا کہاں سے لائیں گے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب کچھ لے چکے ہیں، ذکر علی عبادہ کہاں سے لائیں گے؟ النظر الی وجہ علی عبادہ کہاں سے لائیں گے؟ یہ ساری صحیح حدیث آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں میں، جو طرفین میں نقل ہوئی ہے۔ النظر الی وجہ علی عبادہ، یعنی انسان سوچے تو صحیح کہ کتنی فضیلت پر جائے تو علی کا مقابلہ ہوگا۔ یعنی کتنا اوپر جائے، کتنا اوپر۔ علی نے نہ جانے کیسا چاہا خدا کو کہ خدا نے علی کا ذکر عبادت کر دیا۔ کوئی ایسی عبادت کر کے تو دکھائے، کوئی ایسی عبادت کر کے دکھائے۔ کہا کہ النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ پوچھا گیا بھئی یہ کیوں عبادت ہے؟ کہا یہ اس وجہ سے عبادت ہے کہ علی کے لبوں پر ہمیشہ ذکر لا الہ الا اللہ رہتا تھا، تو اصحاب جب بھی علی کو دیکھتے تھے فوراً سے بے ساختہ ان کی زبان سے نکل آتا تھا لا الہ الا اللہ۔ تو اتنا تو ماننا پڑے گا کہ وہ علی کہ جس کو تم کرم اللہ وجہہ کہتے ہو، میں کیوں کرم اللہ وجہہ کہتے ہو کہ ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی علی کی پیشانی کسی بت کے آگے نہیں جھکی، اس لیے آپ کہتے ہیں کرم اللہ وجہہ۔ تو ایسا ہی چہرہ حقدار ہونا چاہیے جو توحید کا آئینہ بن جائے۔ علی کا چہرہ توحید کا آئینہ دار۔ تو مسئلہ یہی تھا، اپنی حکومت کو، اپنی ریاست کو، اپنی خلافت کو مشروعیت دینے کا ایک طریقہ یہی تھا کہ اہل بیت اطہار کو ملائے۔ جانتے تھے
اہل بیت اطہار کو اچھی طریقے سے متعارف کرایا تھا اللہ کے رسول نے. کسی پر مخفی نہیں چھوڑی تھی بات کہ کوئی کہے کہ نہیں میں نہیں جانتا. صحیح ہوا اہل شام میں جو پروپیگنڈا ہوا وہ ہوا, لیکن وہ بات کی بات ہے. لیکن کوئی شخص مدینے میں رہتا ہو اور وہ کہے کہ میں حسنین کو نہیں جانتا, سب ممکن نہیں ہے. کیونکہ اللہ کے رسول نے جو اہتمام کیا تھا اہل بیت کو سمجھانے کا وہ بہت ہی غیر معمولی تھا, بہت ہی غیر معمولی تھا. کلما دخلت علیہ قام الیہا, جب بھی, ایک دو بار کی بات نہیں ہے, جب بھی فاطمہ داخل ہوتی تھی قام الیہا, رسالت کھڑی ہو جاتی تھی. فقط کھڑی نہیں ہوتی تھی, قام الیہا, جاتے تھے دروازے تک استقبال کرتے تھے. وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ, فاطمہ کو وہاں بٹھاتے تھے جہاں خود بیٹھتے تھے. اب یہ غیر معمولی بات ہے نا. دیکھیں اب سنت کیا ہے, رسول کا فعل اور قول سنت ہے, یہی ہے نا, نہیں ہے. لیکن آپ دکھائیے کہ کہیں بھی لکھا ہو کہ سنت ہے کہ جب کسی باپ کے سامنے اس کی بیٹی آئے تو وہ کھڑا ہو جائے. کہیں نہیں ملے گا آپ کو, کسی فقہ میں نہیں ملے گا کہ جہاں پر یہ لکھا ہو کہ سنت میں سے ہے کہ اگر بیٹی آئے تو تم اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاؤ. کسی فقہ میں آپ کو نہیں ملے گا. درست ہے. اسی طریقے سے روایت نقل ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول نماز پڑھ رہے ہیں, سجدے میں ہے. ایک مرتبہ صحابی سجدے سے اٹھتا ہے, دیکھا فَإِذَا صَبِيٌّ فِي ظَهْرِهِ, دیکھا کہ ایک بچہ ہے جو رسول کی پشت پر سوار ہے. راوی دوبارہ سجدے میں چلا جاتا ہے, پھر دوبارہ اٹھ کے دیکھتا ہے, کہا کہ وہی بچہ ابھی تک بیٹھا ہوا ہے. نماز ختم ہو گئی. ختم ہونے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ انکا سجدتا بین ظہر صلاتک سجدتا قد اطلتہا, آپ نے بہت طولانی سجدہ کیا. کیا کوئی مسئلہ ہو گیا تھا, کوئی امر حادث ہو گیا تھا, یا کوئی وحی نازل ہو رہی تھی؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ کل ذالک لم یکن, ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوا, نہ کوئی امر حادث ہوا نہ کوئی وحی نازل ہوئی. ولکن ابنی ارتحلنی, لیکن میرا حسین مجھ پر سوار ہو گیا تھا, سوار ہو گیا تھا, میرا حسین مجھ پر سوار ہو گیا تھا. فَكَرِهْتُ, تو پس میں نے پسند نہیں کیا کہ میں اس سے پہلے سجدے سے اٹھوں کہ حسین خود سے جا اٹھ جائے. اب آپ دیکھیے کسی بھی فقہ میں جا کے دیکھیے کہ اگر نماز پڑھتے وقت آپ کا بچہ آپ کی پشت پر آ جائے تو سجدے کو طول دینا مستحب ہے, کہیں ہے؟ اس لیے کہ رسول اللہ نے طول دیا تھا. کسی فقہ میں آپ کو نہیں ملے گا, کسی فقہ میں نہیں ملے گا. پھر اس کے بعد عید کا سما ہے. حسنین نے کہا نانا سارے بچوں کے پاس سواریاں ہیں, ہمارے پاس سواری نہیں ہے. کہا بچوں بڑی بات کہی, لو میں تمہاری سواری بن جاتا ہوں. سواری بن گئے. کہا نانا ہر ایک کی سواری آواز نکالتی ہے. کہا بچوں بڑی بات کہی, لو میں تمہارے لیے سواری کی آواز نکالتا ہوں. نانا ہر سواری کی لگام ہوتی ہے. کہا یہ لو, ایک زلف حسن پکڑ لے, ایک زلف حسین پکڑ لے. یہاں تک کہ جب دیکھنے والے نے دیکھا تو کیا کہا, نعم المرکب, کتنی اچھی سواری ہے. اللہ کے رسول نے کیا کہا, یہ نہ دیکھ کتنی اچھی سواری ہے, یہ دیکھ کتنے اچھے سوار ہے. کتنے اچھے سوار ہیں. اور یہ بھی علی اور آل علی کا امتیاز ہے کہ یا علی سوار ہوئے ہیں دوش رسالت پر, یا علی کے بچے سوار ہوئے ہیں پشت رسالت پر. پوری امت اسلامیہ میں یہ امتیاز کس کا ہے؟ علی ابن ابی طالب کا یا علی کے بچوں کا. اب یہ کہاں سے لائے گی دنیا, کہاں سے لائے گی؟ اسی لیے کہا کہ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ, اللہ نے جو ان کو اپنے فضل سے عطا کیا, یہ تو وہ فضائل ہیں خالی. پھر اس کے بعد جو عہدے خداوند کریم نے دیے ہیں, جو منصب دیے ہیں, الہی عہدے, ایسا نہیں کہ آپ کسی سے چھین لیں تو وہ ختم ہو جاتے ہیں. اللہ نے آپ کو انسان بنایا ہے,
آپ سے کوئی انسانیت چھین نہیں سکتا. کوئی شخص آپ سے انسانیت چھین نہیں سکتا، اس لیے کہ اس نے بنایا ہے. تو اللہ نے جسے امام بنایا ہے کوئی اس سے امامت چھین نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ امامت ایک کمال کا نام ہے، کسی دنیاوی عہدے کا نام نہیں ہے کہ 2 پھول لگا دو تو اتنا لیفٹیننٹ ہو گیا اور 3 پھول لگا دو تو اتنا ہو گیا. پھول کم اور پھول زیادہ کرنے سے عہدے کم اور زیادہ نہیں ہوتے. جو الہی عہدے ہیں ایک کمال کا نام ہے. شاہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ، اللہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اور پروردگار تو خود مدعی، خود گواہ، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو خود دعویٰ کر رہا ہے کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. گواہ کون ہے؟ کہا میں خود گواہ ہوں. کہ کیسے ممکن ہے؟ کہ ہر معاملے میں مدعی اور گواہ الگ الگ ہوتا ہے، لیکن عقیدے کے معاملے میں جو مدعی ہو اسے ہی گواہ ہونا چاہیے. بچوں کو سمجھانے کے لیے مثال عرض کر رہا ہوں. اگر ایک چیز سونا ہے اور پوری دنیا یہ کہے کہ یہ چاندی ہے، تو کیا دنیا والوں کے کہنے سے وہ سونا چاندی بن جائے گا؟ اور اگر ایک چیز چاندی ہے اور پوری دنیا یہ کہے کہ یہ سونا ہے، تو کیا دنیا والوں کے کہنے سے وہ چاندی سونا بن جائے گی؟ جس میں سونے کا کمال ہے وہ سونا رہے گا، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے. جس میں چاندی ہے وہ چاندی رہے گی، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے. تو خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ مجھے کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے. خدائی کمال دیکھو، اگر میرے علاوہ کسی میں خدائی کمال نظر آ جائے تو خدا مان لینا. تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیے. صلی اللہ علیہ محمد. محمد وآل محمد صلوات. تو یہی بات جب توحید کے مرحلے پر ہے تو یہی بات نبوت کے مرحلے پر آئے گی. نبی وہ ہوگا جس میں نبوت کا کمال پایا جائے گا. جس میں نبوت کا کمال نہیں ہے وہ لاکھ دعوے کرتا رہے، وہ نبی نہیں ہو سکتا. اور یہی بات امامت کے مرحلے پر آئے گی. امامت کے لیے کمال کا ہونا ضروری ہے. جس میں امامت کا کمال ہے وہ امام ہوگا، دنیا مانے یا نہ مانے. درست ہے؟ چاہے دنیا مانے یا دنیا نہ مانے. اسی لیے کسی نے کہا کہ یا علی، خلافت نے تجھے زینت نہیں بخشی، بل زینت الخلافہ، بلکہ تو نے خلافت کو زینت بخشی. وہ اور لوگ تھے جو کرسی سے عزت پاتے تھے، علی نے اس منبر کو عزت بخشی ہے. جاء الحق وزهق الباطل، جب علی کو خلافت ملی ہے اور بیٹھ کر اعلان کیا ہے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. خلیل ابن احمد فرائدی، جب اس سے پوچھا گیا کہ ما ہوا الدلیل ان علی ابن ابی طالب ہوا امام الکل، کیا دلیل ہے کہ علی تمام خلقت کا امام ہے؟ کہا کہ استغناؤہ عن الکل و احتیاج الکل الیہ دلیل علی انہ امام الکل. امت کا، پوری امت کا علی کا محتاج ہونا، علی کا پوری امت سے بے نیاز ہو جانا، یہی دلیل ہے کہ علی پوری امت کا امام ہے. تو عزیزان گرامی، کل کی گفتگو میں آپ کی خدمت میں عرض کیا، حجت خدا سے دین لینا ہے اور حجت خدا سے متصل ہونا ہے. جب تک آپ حجت خدا سے متصل نہیں ہوں گے اس وقت تک آپ صحیح دین پر نہیں ہیں، صحیح دین پر نہیں ہیں جب تک حجت خدا سے متصل نہیں ہوں گے. یہی وجہ ہے
کہ زیارت کے باب میں، حج کے باب میں آپ کو روایت ملتی ہیں. وہ روایت کیا ہے؟ ایک روایت ہے کہ ان من تمام الحج لقاء الامام. حج کا اتمام کیا ہے؟ امام سے ملاقات کی جائے. حج کا اتمام یہ ہے. یہاں تک کہ ایک اور روایت ملتی ہے کہ من اتا مکہ حاجا ولم یزرنی بالمدینہ جفوتہ یوم القیامہ. سرکار ختم مرتبہ فرماتے ہیں کہ جو مکہ آئے حاجی بن کر لیکن مدینے میں میری زیارت نہ کرے، میں قیامت کے دن اس پر جفا کروں گا. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ دیکھو، جب تم حج کے لیے نکلو تو اپنے حج کو تمام کرو. اتم حجکم بزیارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب حج کے لیے نکلو تو اپنے حج کو تمام کرو. کہاں پر تمام کرو؟ رسول اللہ کی زیارت پر. فَإِنَّ تَرْكَهُ جَفَا. رسول اللہ کی زیارت کو ترک کرنا جفا ہے. جفا ہے. زیارت ان مصادیق میں سے ہے کہ جہاں پر انسان حجت خدا سے متصل ہوتا ہے. وجہ کیا ہے کہ جب آپ زیارت پر جاتے ہیں تو خوش کو خالی نہیں جاتے ہیں. ظاہر سی بات ہے، جب آپ کسی کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو پہلے معلوم کرتے ہیں کون شخصیت ہے، کیا کردار تھا، اس نے دین اسلام کے لیے کیا کیا، اس کا منصب کیا ہے. یہ ساری باتیں آپ کو معلوم ہوتی ہیں. پھر آہستہ آہستہ محبت پیدا ہوتی ہے. اور جب محبت پیدا ہوتی ہے، کل کی گفتگو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ محبت اپنے پیچھے اطاعت کو لے کر آتی ہے، محبت اپنے پیچھے اتباع کو لے کر آتی ہے. محبت بغیر اطاعت، بغیر اتباع کے فقط دعویٰ ہے. فقط دعویٰ ہے بلا دلیل، بلا دلیل کا دعویٰ ہے. لہذا زیارت پر تاکید کی گئی، اور بالخصوص سید الشہداء کی زیارت کے اوپر. میں کچھ روایات آپ کی خدمت پہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس سے آپ زائر کے مقام کو سمجھیے، زائر کی کرامت کو سمجھیے، زائر کی کرامت سمجھیے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ مزور کس مقام پر ہے. یعنی جس کا زائر اس مرحلے پر ہے اس کا مزور کس مرحلے پر ہوگا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اگر آپ افراد تھوڑا تھوڑا سا آگے ہو جائیے تو پیچھے آنے والوں کو آسانی ہوگی. صلی صلوات علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد و آل محمد بلندتر صلوات. امام اشار فرماتے کہ من خرج من منزله يريد زیارت قبر الحسین اذا كان ماشیا کتب بكل خطوة حسنہ ومحی عنہ سیئہ. جو شخص اپنے گھر سے نکلے، کس لیے نکلے؟ سید الشہداء کی زیارت کے لیے. اگر وہ پیدل نکلتا ہے، ہر قدم کے بدلے ایک نیکی لکھی جاتی ہے، ہر قدم کے بدلے ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے. حتی اذا صار فی الحیر، یہاں تک کہ وہ حائر حسینی میں پہنچ جاتا ہے، یعنی زری کے نزدیک پہنچ جاتا ہے، تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ کتبہ اللہ من المفلحین المنجحین. خداوند کریم اس کا نام ان لوگوں میں لکھ دیتا ہے جو نجات پا گئے ہیں، جو فلاح پا گئے ہیں. حتی اذا قضا مناسکہ، یہاں تک کہ جب وہ اپنی تمام عبادتیں مکمل کر لیتا ہے، کتبہ اللہ من الفائزین، خداوند کریم اس کو کامیاب لوگوں میں لکھ دیتا ہے کہ یہ کامیاب ہو گیا. حتی اذا اراد الانصراف، یہاں تک کہ جب وہ واپس پلٹنے کا ارادہ کرتا ہے، واپس پلٹنے کا، اتاہ ملکن، ایک فرشتہ اس کے پاس آتا ہے. فقال، وہ اس سے کہتا ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقرئک السلام.
اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سرکار ختمی مرتبت کون ہے؟ جس پر اللہ اور ملائکہ سلام بھیجتے ہیں۔ کہا اے زائر حسین، وہ رسول جس پر اللہ اور ملائکہ سلام بھیجتے ہیں وہ تجھ پر سلام بھیجتے ہیں۔ وَيَقُولُ لَكَ، اور تجھ سے کہتے ہیں استأنف العمل فقد غفر لك ما مضى، وہ تجھ سے کہتے ہیں کہ دیکھ جیسی تو نے زندگی گزاری 30 سال 50 سال 60 سال جیسی تو نے زندگی گزاری وہ سب معاف۔ استأنف العمل، جا نئی زندگی شروع کر۔ وہ یا حسین نئی زندگی دیتے ہیں، نئی زندگی شروع کر، پچھلا حساب کتاب سب فارغ ہو گیا، نئی زندگی شروع کر۔ پھر امام ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ من کان یرید ان یکون فی کرامت اللہ یوم القیامہ وفی شفاعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلیکن للحسین زائرہ، جو قیامت کے دن یہ چاہتا ہو کہ اس کا ایک خاص لیول ہو، ایک خاص مقام ہو، کرامت چاہتا ہو اللہ کی۔ یہ اللہ کی کرامت اتنی آسانی سے نہیں ملتی ہے، اس کے لیے ریاضت کرنی پڑتی ہے۔ خطبہ شعبانیہ میں سرکار کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ جعلتم فیہ من اہل کرامت اللہ، اے لوگو اس ماہ رمضان میں تم کو کس میں سے قرار دیا؟ جو اللہ کی کرامت کے اہل ہیں ان لوگوں میں سے تم کو قرار دے دیا۔ تو ریاضت کرنی پڑتی ہے، لیکن کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ قیامت کے دن اہل کرامت میں سے ہو جاؤ اور ہمارے رسول کی شفاعت تمہیں مل جائے، فَلْيَكُنْ لِلْحُسَيْنِ زَائِرًا، حسین کی زیارت کرو، حسین کے زائر بنو، لہذا تمہارا نام اہل کرامت میں سے لکھا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد مولا ایک اور حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا ہم الرجل بزیارتہ واغتسل ناداہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ یا وفد اللہ ابشروا بمرافقتی فی الجنہ۔ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص سید الشہداء کی زیارت کا ارادہ کرتا ہے اور غسل کرتا ہے، جانے والا ہوتا ہے، تو اس کو ایک ندا دیتے ہیں۔ کون ندا دیتے ہیں؟ سرکار ختمی مرتبت رسول اللہ اس کو صدا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے وفد اللہ، وفد یعنی اللہ کے ڈیلیگیشن، اللہ کا اب آپ دیکھ رہے ہیں کیسے منصب بانٹ رہے ہیں حسین۔ اے اللہ کے ڈیلیگیشن، اے اللہ کے وفد، تمہیں بشارت ہو کہ جنت میں تم میرے ساتھ ساتھ رہو گے، جنت میں تم میرے ساتھ ساتھ رہو گے۔ وَنَادَاهُ امیر المؤمنین، پھر اس کے بعد امیر المؤمنین اس کو صدا دیتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو میں ضامن ہوں تمہاری ساری حاجتیں پوری کرنے کا، میں ضامن ہوں، اور میں ضامن ہوں کہ دنیا اور آخرت کی تمام بلاؤں کو تم سے دور کر لوں گا۔ زائر اپنی حیثیت کو پہچانے، کس کی زیارت کے لیے جا رہا ہے، زیارت کرنے سے اس کا مقام کس قدر بلند ہو رہا ہے۔ اور یہ تمام چیزیں ایک طرف، لیکن اب جو یہ والی روایت ہے میں سمجھتا ہوں یہ ایک طرف، ان فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ تحضر زوار ابن الحسین فتستغفر لهم، اس سے بڑھ کر کوئی فضیلت ہو ہی نہیں سکتی، اذان گرامی ہو ہی نہیں سکتی۔ حسین کی ماں فاطمہ اپنے غریب لال کے زائروں کے پاس حاضر ہوتی ہے اور ان کے لیے اللہ سے استغفار کرتی ہے۔ زائر کے لیے حسین کی ماں استغفار کرتی ہے۔ ذرا گرامی یہ زائر کا اسٹیٹس ہے، یہ زائر کا مقام ہے۔ ذرا گرامی تو آپ سوچئے کہ مزور کس مقام پر ہوگا۔ کچھ روایتیں میں نے چھوڑ دی ہیں، واقعاً انسان روایتیں پڑھتا ہے، یہ کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے، یہ کوئی مجھ جیسے خطیب کی خطابت نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اپنی خطابت چمکانے کے لیے کہے جا رہے ہیں۔
صادق آل محمد کی روایات ہیں، صادق مصدق کی روایات ہیں، کسی عام شخص کی روایت نہیں ہے عزیزان گرامی۔ 3 محرم ہو گئے عزیزان گرامی، اس شہید کا تذکرہ کرنا ہے جو آیا تو سب سے آخر میں تھا لیکن جنت سب سے پہلے لے گیا، سب سے آخر میں آیا اور جنت سب سے پہلے لے گیا۔ حر ابن یزید ریاحی، حر ابن یزید ریاحی زبالہ کے مقام سے جب امام کا لشکر آگے بڑھا تو ایک مرتبہ امام کے کسی صحابی نے نعرہ تکبیر بلند کیا، سب نے نعرہ تکبیر کی آواز کا جواب دیا، تو امام نے اس سے پوچھا کیا وجہ ہے، تم نے کیوں نعرہ لگایا؟ کہا مجھے کچھ کھجور کے درخت دکھائی دے رہے ہیں۔ امام نے اپنے اصحاب سے کہا کہ جاؤ ذرا دیکھو یہ صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے۔ اب جب اصحاب نے جا کر دیکھا تو کہا کہ مولا نہیں، کھجور کے درخت نہیں ہے، کوئی لشکر آ رہا ہے۔ لشکر جب وہ قریب آیا تو اس قدر پیاسا تھا کہ انسان تو انسان، ان کے گھوڑوں کی زبانیں بھی پیاس کی وجہ سے باہر تھیں۔ اور فاطمہ کا لال علی کے وارث نے کیا کیا؟ کہا سب کو پانی پلایا جائے، قربان جاؤ، فاطمہ کے لال پر واقع انسان قربان جائے۔ کہا سب کو پانی پلاؤ، کہا انسانوں کو نہیں، فقط ان کے جانوروں کو بھی پانی پلاؤ، اور جب تک جانور خود منہ نہ ہٹا لے اس وقت تک پانی نہیں ہٹانا۔ علی ابن تعان کہتا ہے کہ میں حر کے لشکر میں تھا، مجھے آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی تو سب لوگ پانی پی رہے تھے، میں پریشان کہ میں کیسے پانی پیوں۔ اتنے میں فاطمہ کے لال کی نگاہ میری طرف پڑی، فاطمہ کے لال نے ایک اونٹنی کی طرف اشارہ کیا، کہا اس سواری کو بٹھا اور اس سے پانی پی لے، اس کی مشق سے پانی پی لے۔ کہتا ہے کہ میں نے سواری کو بٹھایا، مشق سے پانی پینا چاہتا تھا لیکن مشق کا منہ نہیں بن رہا تھا، کبھی دائیں جانب پانی گر جاتا تھا، کبھی بائیں جانب پانی گر جاتا تھا۔ اب جو میں نے دیکھا تو کیا دیکھا کہ فاطمہ کا لال خود آیا، اپنے ہاتھ سے مشق کا منہ بنایا، لے پانی پی لے، پانی پی لیا۔ نماز کا وقت ہوا، حر نے کہا کہ امام نماز کا وقت ہے، امام نے حر سے کہا کہ حر تم اپنی نماز الگ پڑھو گے یا ہمارے ساتھ پڑھو گے؟ کہا فرزند رسول، آپ کے ہوتے ہوئے میں کیسے الگ نماز پڑھ لوں، آپ کے ساتھ نماز پڑھوں گا۔ نماز ظہر ہوئی، نماز ظہر کے بعد گفت و شنید ہوئی۔ حر نے کہا کہ مجھے اجازت نہیں ہے کہ آپ کو آگے جانے دوں، میں آپ کو عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لے کر جانا چاہتا ہوں، اجازت نہیں ہے۔ بحث و تکرار ہوئی، بہرحال امام نے کہا کہ نہیں ہم تمہاری بات نہیں مان سکتے۔ اتنے میں عصر کا وقت ہو گیا، امام نے عصر کی نماز پڑھی۔ عصر کی نماز کے بعد پھر دوبارہ حر اور امام حسین میں گفتگو ہوئی۔ حر اصرار کر رہا تھا کہ نہیں آپ آگے نہیں جا سکتے۔ اتنے میں جب تکرار بڑھی تو فاطمہ کے لال نے ایک جملہ کہا، ثقلت کا امک یا حر، اے حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ اب جب یہ جملہ سنا نا حر نے، حر بہت باغیور تھا، کہا مولا اگر آپ کے علاوہ کسی اور نے مجھے یہ جملہ کہا ہوتا تو میں اس کی ماں کے بارے میں بھی یہی کہتا، مگر میں کیا کہوں کہ آپ کی ماں فاطمہ الزہرا ہے، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ شاید احترام فاطمہ نے ہی حر کو بچا لیا، احترام سیدہ نے حر کو نجات دے دی۔ قافلہ بڑھ گیا، بہرحال کربلا میں قافلہ آ چکا، شب عاشور ہو گئی۔ اب حر اپنے خیمے میں ٹہل رہا ہے، صبح عاشور ہوئی، حر بڑا پریشان ہے، ایک طرف جہنم ہے ایک طرف جنت ہے، کیا کرے؟ پسر سعد کے پاس آیا، کہا پسر سعد کیا واقعا جنگ کا ارادہ ہے؟ کہاں جنگ کا، ایسی جنگ کریں گے کہ سر کٹ کٹ کے گریں گے، ایسی جنگ کریں گے۔ کہ جو حسین نے تجویز پیش کی ہے وہ مانی نہیں جا سکتی؟ کہ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ میرے ہاتھ میں معاملہ نہیں ہے، لہذا اب تو جنگ ہو کے رہے گی۔ واپس آیا اپنے خیمے میں،
قرۃ ابن قیس سے کہا کہ تو نے آج اپنی سواری کو پانی نہیں پلایا؟ کہ نہیں، پانی نہیں پلایا۔ سواری کو پانی پلانے کے بہانے حر نکلے، اور حر قریب ہو رہے ہیں امام حسین کے لشکر سے، کہ اتنے میں یزید کے لشکر سے ایک شخص جس کا نام مہاجر ہے، اس نے پکارا حر کہاں جاتے ہو، کیا حملے کا ارادہ ہے؟ حر نے کوئی جواب نہیں دیا، اور حر پہنچ گئے سید الشہداء کے پاس، روتی ہوئی آنکھوں سے کہا مولا سب کا ذمہ دار میں ہوں، مولا میں ذمہ دار ہوں، یہ جو بچے رو رہے ہیں آلاتش اس کی سزا بلند ہو رہی ہے، مولا میں ذمہ دار ہوں، مگر مولا معافی مانگنے آیا ہوں، کیا مجھے معافی مل جائے گی؟ کہا کیوں نہیں، میں نے تجھے معاف کیا، اللہ نے تجھے معاف کیا، لیکن زبان حال یہ کہتی ہے کہ شاید میرے مولا نے کہا ہو کہ اے حور تو اس دل میں ہمارا مہمان بنا تھا، ہم نے تیری مہمان نوازی کی تھی، لیکن آج تو ہمارے پاس پانی بھی نہیں ہے، ہم کیسے تیری مہمان نوازی کریں؟ اتنے میں جنگ شروع ہوئی۔ حر نے کہا مولا میں سبب بنا ہوں، لہذا سب سے پہلے میں جاؤں گا میدان میں، اور حر نکلے میدان کی جانب۔ ایک مرتبہ رجس پڑھتے ہوئے جاتے ہیں اور حملہ کرتے جاتے ہیں، حر کی سواری پر حملہ ہوتا ہے، حر سواری کو چھوڑتے ہیں، پیدل حملہ کرتے ہیں۔ اتنے میں کسی شقی نے حر پر نیزے کا وار کیا، نیزہ حر کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ نیزے کا پیوست ہونا تھا کہ ایک مرتبہ حر نے صدا بلند کی السلام علیکم یا ابا عبداللہ، یا ابا عبداللہ ادرکنی، اے ابا عبداللہ میری مدد کو آئیے۔ فاطمہ کا لال حسین دوڑ کر گیا اور حر کے سر کو اپنے زانو پر رکھ لیا اور ایک جملہ کہا انت حر کما سمت کا امک، اے حر جیسے تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا تھا واقعاً تو حر ہے۔ اب ایک روایت پڑھ رہا ہوں ریاض الشہداء سے، ریاض الشہادہ سے، کہ جب حر کے جوان بیٹے کو پتہ چلا نا کہ میرا باپ مارا گیا، ایک مرتبہ وہ امام حسین کے لشکر میں آیا، لشکر میں آنے کے بعد امام حسین کو سلام کیا اور کہا کہ مجھے میرے باپ کے جنازے پر لے جاؤ۔ باپ کے جنازے پر لے گیا اور لپٹ کر رونے لگا۔ امام نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ حر کا جوان بیٹا ہے۔ اس کے بعد جوان بیٹے نے کہا کہ مولا میں بھی مرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ مرنے کی اجازت مل گئی، لیکن میں کہوں گا اے حر کے جوان بیٹے کہ جس کا نام علی تھا، تیرا بھولا باپ اس کے سینے میں برچھی لگی، تو نے اپنے بابا کا غم منایا، مگر ہائے حسین کہ جس بوڑھے باپ کے سامنے اس کے جوان بیٹے کے سینے میں برچھی لگی اور وہ بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کا لاشا نہ اٹھا سکا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔